ہیلو، گڈ مارننگ اینڈ شالوم ایوری ون۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹریم لائن منسٹریز۔ اسپریڈ دا ورڈ، اسپریڈ دا لائف۔ کلام پاک کی برکات و فضائل سب کے لیے، خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ خدا کا کلام سب کے لیے۔ پریز گاڈ۔ ڈیئر ویورز، ہمارے لیے کلام پاک کی سلسلہ وار تلاوت، تعلق عہد عتیق، مرکزی عنوان حکمت کی کتابیں۔ آج کی تلاوت حکمت کی کتاب 7ویں باب میں سے لی گئی ہے۔ میں بھی سب آدمیوں کی طرح فانی انسان ہوں، یعنی اس کی نسل میں سے جو پہلے پہل مٹی سے بنایا گیا تھا، اور میں نے اپنی ماں کے شکم میں جسم کی صورت پکڑی، اور 10 مہینے کے عرصے میں مجموعہ خون اور مرد کے نطفے اور خواب کی فرحت سے بنایا گیا، اور پیدا ہو کر میں نے بھی اسی عام ہوا میں سانس لیا، اور اسی مشترکہ زمین پر گرا، اور سب کی مانند میری پہلی آواز بھی رونے ہی کی تھی، اور میری پرورش گڈریوں میں اور بڑی خبرداری سے کی گئی، کیونکہ بادشاہوں میں سے کسی ایک کی پیدائش کا بھی کوئی اور شروع نہیں ہوا، بلکہ زندگی میں داخل ہونا اور اس سے خارج ہونا سب کے لیے برابر ہے۔ اس لیے میں نے آرزو کی تو مجھے فہم عطا ہوئی، اور میں نے التجا کی تو حکمت کی روح مجھ پر نازل ہوئی۔ میں نے اسے عصاؤں اور تختوں پر ترجیح دی، اور اس کے مقابلے میں دولت کو ناچیز جانا، اور نہ میں نے بیش قیمت نگینے کو اس کے مساوی کیا، کیونکہ سب سونا اس کے مقابلے میں تھوڑی سی ریت ہے، اور چاندی اس کے سامنے مٹی سمجھی جاتی ہے۔ اور میں نے اسے تندرستی اور خوبصورتی سے زیادہ پیار کیا، اور میں نے اسے اپنے لیے بجائے روشنی کے لیا، کیونکہ اس کی روشنی معدم نہیں ہوتی، تو اس کے ساتھ سب قسم کی اچھی چیزیں مجھے مل گئیں۔ بس اس کے ہاتھوں سے میں نے بے حساب دولت پائی، تب ان سب سے میں نے لطف اٹھایا، کیونکہ حکمت ان کی پیش رو تھی۔ گو میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ان سب کی ماں بھی ہے۔ میں نے اسے بلا فریب سیکھا، اور حسد کے بغیر اس کا بیان کرتا ہوں، اور اس کی دولت نہیں چھپاتا، کیونکہ وہ انسانوں کے لیے ایسا خزانہ ہے جو کم نہیں ہوتا، اور جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ خدا کی رفاقت میں شریک ہو جاتے ہیں، کیونکہ تادیب کے عطیے انہیں اس کی قربت میں لاتے ہیں۔ بس خدا مجھے یہ توفیق عطا فرمائے کہ میں علم کے مطابق بولوں اور نغمات کے لائق خیالات کروں، کیونکہ وہی حکمت کی رہبری اور دانشمندوں کی ہدایت کرتا ہے۔ بس خدا مجھے یہ توفیق عطا فرمائے کہ میں علم کے مطابق بولوں اور نعمات کے لائق خیالات کروں، کیونکہ وہی حکمت کی رہبری اور دانشمندوں کی ہدایت کرتا ہے، کیونکہ ہم اور ہمارا کلام دونوں اس کے ہاتھ میں ہیں، اور ویسے ہی سب فہم اور کاموں کی مہارت بھی۔ بس اسی نے مجھے موجودات کا یقینی علم دیا ہے، تاکہ نظام عالم اور عناصر کی قوت جانوں، اور زمانوں کی ابتدا و انتہا، اور جو کچھ ان کے مابین ہے، اور احوال شمس کا تغیر، اور موسموں کے تبدلات، اور برسوں کا دوران، اور کواکب کے مقامات، اور جانداروں کے تباہ اور وحشی جانوروں کی عادات، اور روحوں کی طاقتیں، اور انسانوں کے دلائل، اور نباتات کی اقسام، اور جڑوں کی تاثیرات۔ الغرض میں نے باطن اور ظاہر کی سب باتوں کو جانا، کیونکہ جس حکمت نے سب کچھ بنایا اسی نے مجھے سکھایا۔ حکمت کی فضیلت، کیونکہ اس میں ایک روح ہے، عقیل، قدوس، مولود و وحید، گوناگو، لطیف، زود حرکت، فصیح، بے عیب، نورانی، ناقابل نقص، نیکی کی محب، تیز فہم، بے بند، محسن،
انسان دوست، ثابت، استوار، مطمئن، قدیر، رقیب اور ان تمام ارواح میں ساری جو فہیم، پاک اور لطیف ہیں، کیونکہ حکمت سب متحرک چیزوں سے زیادہ زود و حرکت ہے اور اپنی لطافت سے ہر ایک چیز میں رواں ہوتی اور پہنچتی ہے، اس لیے کہ وہ خدا کی قوت کا بخار ہے اور قادر مطلق کے جلال کا خالص ظہور ہے، تو اسی لیے کوئی ناپاک چیز اس کے ساتھ ملاوٹ نہیں کھاتی، کیونکہ وہ ازلی نور کا عکس اور خدا کی عظمت کا صاف آئینہ اور اس کے کمال کی صورت ہے۔ وہ خود وحید ہو کر سب کچھ کر سکتی ہے اور قائم باالذات رہ کر تمام اشیاء اثر نو پیدا کر دیتی ہے اور پشت در پشت مقدس روحوں میں داخل ہو کر خدا کے محب اور انبیاء بناتی ہے، کیونکہ خدا کسی کو عزیز نہیں جانتا سوا اس کے جو حکمت کے ساتھ سکونت پذیر ہے، اس لیے کہ وہ سورج سے زیادہ خوبصورت اور ستاروں کے سب مجموعوں سے اعلیٰ ہے۔ اگر اس کا مقابلہ روشنی سے کیا جائے تو وہ اس سے پیشتر ہے، کیونکہ روشنی کے تعاقب میں رات آتی ہے، مگر حکمت کو کوئی شرارت مغلوب نہیں کر سکتی۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ A reading from the Wisdom of Solomon, Chapter 7. A king is like everyone else. Like every human being, I am mortal. I am a descendant of that first man who was made from the soil. I was conceived from the sperm of a man in the pleasure of intercourse. For 9 months my flesh took shape in the blood of my mother's womb. When I was born, I came into the world like anyone else. I began to breathe the same air we all breathe, and like everyone else, the first sound I made was a cry. I was wrapped in clothes and cared for. No king ever began life differently. For all of us, there is one way into life, and there is one way out. Solomon declares his love for wisdom. Realizing that I was only a man, I prayed and was given understanding. The spirit of wisdom came to me. I regarded her more highly than any throne or crown. Wealth was nothing compared to her. Precious jewels could not equal her worth. Beside wisdom, all the gold in the world is a handful of sand, and silver is nothing more than clay. I valued her more than health and good looks. Hers is a brightness that never grows dim, and I preferred it to any other light. When wisdom came to me, all good things came with her. She brought me untold riches. I was happy with them all, because wisdom had brought them to me. I had not realized before that she was the source of all these things. I was sincere in learning from her, and now I am glad to share what I learned. No one can ever exhaust the treasures of wisdom. Use those treasures and you are God's friends. He approves of what you learn from her. I pray to God that my thoughts may be worthy of what I have learned, and that I may speak according to His will. He is wisdom's guide. He gives correction to those who are wise. We are under His power and authority. We ourselves, our words, all our understanding and skills. It is He who gave me true knowledge of the forces of nature, what the world is made of, how the elements behave, how the calendar is determined by the movements of the sun, the changing seasons, the constellations, and the cycles of years. He has taught me about the nature of living creatures, the behavior of wild animals, the force of the winds, the reasoning powers of human beings, the different kinds of plants, and the use of their roots as medicine. I learned things that were well known and things that had never been known before, because wisdom, who gave shape to everything that exists, was my teacher. The nature of wisdom. The spirit of wisdom is intelligent and holy. It is of one nature but reveals itself in many ways.
It is not made of any material substance, and it moves about freely. It is clear, clean, and confident. It cannot be harmed. It loves what is good. It is sharp and unconquerable, kind, and a friend of humanity. It is dependable and sure, and has no worries. It has power over everything and sees everything. It penetrates every spirit that is intelligent and pure, no matter how delicate its substance may be. Wisdom moves more easily than motion itself. She is so pure that she penetrates everything. She is a breath of God's power, a pure and radiant stream of glory from the Almighty. Nothing that is defiled can ever steal its way into wisdom. She is a reflection of eternal light, a perfect mirror of God's activity and goodness. Even though wisdom acts alone, she can do anything. She makes everything new, although she never changes herself. From generation to generation, she enters the souls of holy people and makes them God's friends and prophets. There is nothing that God loves more than people who are at home with wisdom. Wisdom is more beautiful than the sun and all the constellations. She is better than light itself, because night always follows day, but evil never overcomes wisdom. The word of the Lord. Thanks be to God. Amen.